بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑنا شروع ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے عالمی اخبارات پاکستان کی اس مکروہ 27ویں ترمیم کے ذریعے سے جو ہم نے گل کھلایا ہے اس پر دنیا ہنسنا شروع ہو گئی ہے۔ دنیا میں ہماری خبریں چھپ رہی ہیں، دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، دنیا میں ہماری ذلت چھپ رہی ہے، اور دنیا لکھ رہی ہے کہ اس 21ویں صدی میں 2025 میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے لکھا تھا نیو یارک ٹائمز نے، اب 3 اور اخبارات دنیا کے بڑے، انہوں نے پاکستان کی 27ویں ترمیم اور جو انہوں نے اختیارات دے دیے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو اور فوج کو، اس کے اوپر لوگ اب یہاں نہیں لکھ رہے نا، پاکستان سے باہر لوگ لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے لکھا، اس کے بعد جناب یہ ہے برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف۔ یہ بھی دنیا کے 10 بڑے اخباروں میں سے، 10 نہیں تو 12 بڑے اخباروں میں ہوگا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آرمی چیف گرانٹڈ لائف لانگ امیونٹی ان سویپنگ پاور گریب، کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کو تا حیات استثناء دے دیا گیا ہے ان سویپنگ پاور گریب، یعنی طاقت کی جو پکڑ ہے، جو انہوں نے طاقت کو گریب کیا ہے، اس کو بالکل جیسے سویپنگ ہوتے تھے، آپ کہتے ہیں نا کہ بالکل صفایا کر دیا ہر چیز کا، اس کوشش میں پاکستان کے آرمی چیف کو تا حیات استثناء دے دیا گیا۔ اب جب یہ خبر ایک لمحے کے لیے، ہم تو پاکستان میں ہیں نا، ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے لیے عزت بیزتی اب تو معنی نہیں رکھتی نا، ہمارے لیے تو کوئی اصول معنی نہیں رکھتے، ہمیں ایک طرف رکھ دیں۔ جب یہ خبر امریکہ میں بیٹھا ہوا کوئی امریکی پڑھ رہا ہوگا، جب یہ خبر برطانیہ میں بیٹھا ہوا کوئی برطانوی پڑھ رہا ہوگا، جب یہ خبر یورپ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا میں بیٹھا ہوا کوئی شخص پڑھ رہا ہو، لوگ کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ ہے لائف لانگ امیونٹی، وہ حیران ہو گئے کہ یار ہمارے ملکوں میں جن میں بادشاہت ہے، ہماری بادشاہت کو لائف لانگ امیونٹی نہیں ہے۔ ہم نے یہ لائف لانگ امیونٹی آج سے سینکڑوں سال پہلے ختم کر دی تھی جو ہمارے بادشاہوں کو حاصل تھی، اور ایک ملک کے آرمی چیف کو لائف لانگ امیونٹی مل گئی۔ اگلی خبر جناب، یہ فائنینشل ٹائمز، یہ بھی دنیا کے 10 بڑے اخبارات میں سے ایک ہے۔ اس نے تو بڑا طنز کیا ہے ہمارے اس تجربے کے اوپر جو اب ہم نے کیا ہے، بڑی کاٹ لگائی ہے اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے رویے اور پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کا حال مصر جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے منہ میں خاک، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ فائنینشل ٹائمز اپنے اداریے میں، اپنے ایڈیٹوریل میں اس نے خبردار کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے رویہ اور پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان کا حال مصر جیسا ہو سکتا ہے، جہاں فوج کی بالادستی تو ہے لیکن معیشت اور معاشرہ جمود کا شکار ہو چکا ہوا ہے۔ اور مصر 2 طرح سے یاد رکھے گا۔ ایک، مصر میں کیا ہوا تھا جب حسنی مبارک کا اقتدار طول پکڑ گیا، وہ مطلق الاعنان بادشاہ بن چکا تھا، تو پھر حسنی مبارک کے خلاف عرب سپرنگ 2011 میں قوم کھڑی ہو گئی اور حسنی مبارک کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک پہلو ہے، یعنی انہوں نے کہا نا کہ مصر جیسا ہو سکتا ہے، مصر میں یہ بھی ہوا تھا، اور مصر میں دوسرا کام کیا ہوا کہ جب حسنی مبارک کی حکومت کا تختہ الٹا تو وہاں اخوان المسلمین کی حکومت بن گئی، جو وہاں کے لوگ اب جمہوری لیڈر تھے، اور محمد مرسی مصر کے صدر بن گئے، عوام نے منتخب کیا۔ وہاں جنرل ابو الفتح السیسی، اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، ٹیک اوور کر لیا امریکہ کی مدد سے، اور عبد الفتح السیسی نے محمد مرسی کو گرفتار کر لیا اور مرسی کو سزائے موت سنا دی۔ 2011 یا 12 سے لے کر آج تک 13 یا 14 سال ہو چکے ہیں۔ عبد الفتح السیسی، جنرل عبد الفتح السیسی مصر کا بادشاہ، ڈکٹیٹر، آمر اور ایک ڈریکونین حکمران وہاں بنا بیٹھا ہے۔ یعنی ایک ڈکٹیٹر سے ان کی جان چھوٹی تھی حسنی مبارک سے، ایک اور ڈکٹیٹر نے وہاں کی قبضہ کر لیا۔ تو
اب یہ کہہ رہا ہے فائنینشل ٹائمز کہ اس کا حال مصر جیسا ہو سکتا ہے پاکستان کا. تو مصر میں تو دو کام ہوئے تھے. پہلا کام کہ وہاں انقلاب آیا, اقتدار کو عوام بہا کر لے گئی, ڈکٹیٹر کو اڑا دیا. کیا پاکستان میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس فاشسٹ نظام, اس ہائبرڈ نظام کو بہا دیں گے؟ اور دوسرا کہ پھر پاکستان میں مصر جیسی آمریت مسلط ہو جائے گی جیسے مصر میں پچھلے 12-13 سال سے آمریت مسلط ہے. تیسرا اخبار ہے جی دی گارڈین. یہ برطانوی اخبار ہے, یہ بھی دنیا کے 10-12 بڑے اخبارات میں سے ایک ہے. وہ لکھتا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ ووٹس ٹو گیو آرمی چیف نیو پاورز اینڈ لیگل امیونٹی. کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ووٹ کے ذریعے سے اپنے آرمی چیف کو نئی طاقت, نئے اختیارات دے دیے ہیں اور قانونی استثناء دے دیا ہے. اب دی گارڈین, فائنینشل ٹائمز, ٹیلی گراف, نیو یارک ٹائمز, دنیا میں اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر 10 اخبار پڑھتا ہے نا, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان 10 میں سے یہ 4 اخبارات نہ ہوں. یہ اتنے اہم اخبارات ہیں دنیا میں. پوری دنیا میں ہمارا ڈھول بجایا جا رہا ہے, ہماری بدنامی, ذلت, رسوائی, دنیا ہنس رہی ہوگی بیٹھ کے. اور ہم بے شرم لوگ ہیں یار, ہم ڈھیٹ لوگ ہیں, دنیا بے شرم نہیں ہے. ہم عادی ہو چکے ہیں اس طرح کی حرکتوں کے, اس طرح کی قانون سازی, ایسے تجربے. ہم پہ فرق نہیں پڑتا, ہم پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے, ہم ہنس رہے ہیں, ہم ٹھٹے لگا رہے ہیں, ہماری زندگی نارمل ہے. ہم امیون ہو چکے ہوئے ہیں ان حرکتوں سے, ہم پہ فرق نہیں پڑ رہا. لیکن دنیا میں یہ ہمارے اشتہار چھپ رہے ہیں, یہ اشتہار چھپ رہے ہیں دنیا میں, دنیا ہم پر ہنسی ہوگی. لوگ حیران ہو رہے ہوں گے, حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. نہیں یار, نہیں یار, یہ جھوٹے کیسے ممکن ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں کہ کسی ملک کے آرمی چیف کو استثناء, وہ بھی تاحیات. چلو کسی ملک کے بادشاہ کو استثناء مل جائے, صدر کو استثناء مل جائے, چلے, کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. آرمی چیف کو استثناء, وہ بھی تاحیات استثناء. اس وقت 3 عہدے, 3 طاقتیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس آ چکی ہیں. 3: آرمی چیف, فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفنس فورسز. 3. اور انہوں نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے وائس چیف آف آرمی سٹاف. 4تھی پاور, 5ویں پاور ان کے پاس آ گئی ڈیپوٹی چیف آف آرمی سٹاف, وہ بھی انہوں نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے. اور 6ٹھی پاور یا اختیار یا طاقت ان کے پاس کہ انہی کی سفارش پہ 3 سال کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ 6 طاقتیں یا اختیارات یہ اس وقت آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کے پاس آ چکے ہیں. اسی لیے دنیا جو لکھ رہی ہے نا کہ ان کے پاس پاورز آ گئی ہیں. پاور کا مطلب کیا ہے کہ پاورز دے دی ہیں پارلیمنٹ نے. پاور کا مطلب اختیارات. پاور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی اسٹیم انجن لگ جائے گا یا کوئی راکٹ آپ کے ساتھ لگ جائے گا جو آپ کو اڑا کے لے جائے گا, کہ آپ سپر مین نہیں بن جاتے. پاور سے مراد کہ آپ کے ساتھ آپ کو وہ اختیارات دے دیے گئے ہیں جو اختیارات بہت طاقت کے حامل اختیارات ہیں. دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ تحریک شروع ہو گئی ہے. تحریک شروع ہوئی, اچھی بات یہ ہے, تحریک جان پکڑ رہی ہے. اور اس تحریک کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن, انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. وکلا تحریک چلنے کا اعلان ہو چکا ہے 2 بارز نے ابھی تک, لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار. اب یہ 2 پاکستان کی میجر بارز میں سے ایک ہے, یہ 2. اور ان 2 بارز نے جسٹس منصور علی شاہ کو اور اطہر من اللہ کو دعوت دے دی ہے کہ بار ایسوسی ایشنز میں آپ آ کر خطاب کریں. جو ان کا جنرل باڈی اجلاس ہوگا اس میں ان دونوں کو دعوت دے دی گئی ہے کہ آپ آئیں اور خطاب کریں. اگر یہ دونوں جج وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ خطاب کر دیتے ہیں, کھلبلی مچ جائے گی بھائی, کھلبلی مچ جائے گی, ہل جائیں گی چیزیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اسی طرح اسے کہتے ہیں کیٹلسٹ. کیٹلسٹ کہتے ہیں. میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی بند ہے, جیسے دریاؤں کے آگے بند ہوتا ہے نا, کہ یا کنارے پہ بند ہوتا ہے,
آپ نے اس پانی چڑھا ہوا ہے، بالکل پانی اندر موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، لہریں اچھل رہی ہیں، آپ کسی ایک جگہ سے اس بند میں شگاف ڈال دیتے ہیں اور وہ پانی بند سے باہر دھارے مار کے نکلتا ہے اور وہ بند توڑ دیتا ہے۔ وہ جو شگاف ہے نا، آپ یوں سمجھیں وہ کیٹلسٹ ہے ایک طرح سے۔ تو یہ جو ان دو ججز کا آ کر بارز میں کھڑا ہو جانا، وکلا میں آپ سمجھیں کہ وکلا میں جان پڑ جائے گی، وکلا کا حوصلہ، جذبہ، خون یہاں سے یہاں چلا جائے گا۔ وہ گلوکوز کی بوتل نہیں لگ جاتی، جیسے بندہ کو بالکل ڈل پڑا ہوا اور اس کی حالت گری پڑی ہو تو اس کو گلوکوز کی بوتل لگائی جس میں جان پڑ گئی، جان پڑ جائے گی وکلا کے اندر۔ ان دونوں کو دعوت دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے استعفے لائن میں لگ چکے ہیں، بہت سارے استعفے سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں سے بھی 5 سے 6 بڑے استعفے آ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بھی 2 استعفے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ کا نام سامنے آ رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 سے 5 استعفے وہ بھی لائن میں لگے ہوئے۔ دیکھیں، ان ججز کو ایک بات تو پتہ چل چکی ہے، یہ جو آزاد، غیرت مند، خوددار، باوقار ججز جو اس وقت عدالتوں میں بیٹھے ہیں، انہیں ایک بات سمجھ آ چکی ہے اور ان کو آ جانی چاہیے سمجھ۔ میری کیا اوقات ہے ججز کو سمجھانے والی، یہ تو بہت بڑے ذہن ہیں، ان کو خود سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ ہم عدالت میں رہے نہ رہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں بالکل جکڑ لیا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کے، ہمارے ٹانگیں، ہاتھ، پیر، گردن سب زنجیروں سے باندھ کے جکڑ کے ہمیں ایک کونے پہ کھڑا کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنی ایڑی تک نہیں ہلا سکتے۔ جو ہم میں سے ہلنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ اکھاڑ کے دوسری عدالت میں پھینک دیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اور اب تو دیکھیں، ایک اختیار جو تھا نا جج کے پاس، جو 80 سال میں کوئی مائی کا لال جرت نہیں کر سکا کہ جج سے وہ اختیار لے، وہ اختیار یہ تھا کہ ایک جج اگر ایک کیس سن رہا ہے نا، چاہے اس کا فیصلہ جو اس فیصلے پر عمل درآمد ہو نہ ہو، ریاست، حکومت اس جج کے فیصلے پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اگر کوئی جج ایک کیس سن رہا ہے، غور سے سنیے گا، اگر ایک جج ایک کیس سن رہا ہے، ریاست اور حکومت ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے بھی کم از کم 25 سال سے تو زیادہ ہو چکے ہیں، سب میری میموری بھی فریش ہے، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک جج کیس سن رہا ہے تو چلتا ہوا کیس اس جج کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے اور کسی اور جج کو دے دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا کہ جج کیس سن کے اپنا فیصلہ کرتا تھا، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ریاست کا دل کرتا تھا تو مانتے تھے، نہیں دل کرتا تھا تو نہیں مانتے تھے، یہ تو ہوتا تھا۔ یہاں یہ بھی بہت خطرناک تھا، لیکن اتنی تذلیل کبھی نہیں ہوئی تھی ججوں کی کہ ایک جج کیس سن رہا ہے، اور ایسا ہوا ہے، یعنی اس دور میں ایسا ہو رہا ہے 26ویں ترمیم کے بعد سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے کہ جج کیس سن رہا ہے اور جج کے سامنے سے آ کے فائل پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے، کہتے ہیں ہم نے تجھے نہیں سننے دینا کیس، بھاڑ میں جا تو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جج جتنے بھی یہ اس وقت 15 سے زیادہ، 15 کے قریب کم از کم جج ہیں، بلکہ 15 سے شاید 20 کے قریب، جو میں ساری ہائی کورٹس کی بات کروں، جو بہت غیرت مند جج ہیں، منصور علی شاہ اور عطر من اللہ کی طرح، ان 20 ججوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہ تو ہمیں کوئی ایسا کیس دیا جائے گا جس کیس سے ہم انقلاب لے آئیں، نظام کو اکھاڑ پھینکیں، سچ بول دیں، حق بول دیں، لڑ جائیں، ہمیں کوئی کیس دیا ہی نہیں جائے گا۔ اگر ہمیں دے بھی دیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمیں ایک ایسے بینچ میں بٹھایا جائے گا جس بینچ میں اکثریتی ججز ریاست کے ٹاؤٹوں کی ہوگی، ہم اقلیت میں ہوں گے، ہمارا فیصلہ ویسے ہی بے معنی ہوگا، فیصلہ تو اکثریت کا مانا جاتا ہے نا۔ تیسری چیز یہ کہ اگر کوئی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسا کیس لگ جاتا ہے اور ہم اس کیس کے فیصلے کے ذریعے سے حالات کو بدل دیتے ہیں، تو یہ چلتا ہوا کیس ہمارے ہاتھوں سے چھین کے لے جائیں گے، ہم کیا کر لیں گے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 20 جج اگر الٹے بھی لٹک جائیں
یہ کسی دریا میں وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ کن کے بارے میں، بولی کلندر کے بارے میں کہا جاتا ہے یا کون سے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر چلا کیا تھا اور مچھلیاں وہاں ان کے پتہ نہیں پیر کھا گئی. جی اس قسم کی کوئی بات ہے، معذرت اگر میں یہ غلطی کچھ کر رہا ہوں، لیکن میرے اچانک ذہن میں واقعہ ہے. اگر یہ جج سمندر میں، دریاؤں میں، جھیلوں میں کھڑے ہو کر چلا بھی کرنا شروع کر دیں نا، راتوں کو جاگ جاگ کے چلے کاٹنا شروع کر دیں، یہ اب کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے اگر زندگی کا حق ادا کرنا ہے، اگر انہوں نے غیرت کا حق ادا کرنا ہے، اس مٹی کا حق ادا کرنا ہے، یہ ریزائن کر کے تحریک چلا کے کچھ کر سکتے ہیں، عدالت میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل آپ سمجھیں کہ یہ طے شدہ بات ہے. ایک خبر ظفر نقوی ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے دیا ہے کہ پوری معلومات کی بنیاد پر خبر دے رہا ہوں کہ بہت سے بڑے استعفے بالکل تیار ہیں، لیکن انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، معاملات بگڑ رہے ہیں. اگر کچھ اہم استعفے یکے بعد دیگرے آ گئے تو معاملات آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ججز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریزائن نہ کریں، ہم اسی سسٹم میں بیٹھے رہیں، ہم عدالت میں بیٹھ کے لڑائی لڑیں، عدل کی، انصاف کی، آئین کی، جمہوریت کی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے. لیکن جج وہ ہیں، قد ان کا بڑا ہے، ذہن دماغ ان کا بڑا ہے، عقل ان کی بڑی ہے. میں آپ کے ساتھ 100% نہیں، 1000% شرط لگانے کو تیار ہوں